والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. قال الأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه، يعني في صحيح البخاري، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، حدیث نمبر 1245 1245 نمبر کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. صحیح البخاری حدیث نمبر 1245 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے وفات کی خبر اس دن سنائی جس دن ان کا انتقال ہوا. پھر آپ عیدگاہ تشریف لے گئے اور صفیں درست کرنے کے بعد 4 تکبیریں کہیں اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. معزز سامعین کرام، نماز جنازہ کے تعلق سے تھوڑا کر کے نماز جنازہ کے تعلق سے مختصر اور بہت ہی اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کے درس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات بتایا جا چکا ہے کہ اگر مسلم معاشرے کے اندر کوئی موت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کی نماز جنازہ کو ادا کرنا یہ تمام مسلم معاشرے کے اوپر فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں علامہ نووی رحمہ اللہ کا قول، صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ کا قول، سید سابق علامہ البانی، ڈاکٹر وہبہ زہیلی، ان تمام اہل علم کا قول، اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ، دکتور صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کا فتویٰ، تمام فتووں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ یہ تمام کے تمام اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے. اور بتایا جا چکا ہے کہ فرض کفایہ کہتے ہیں اس کو کہ اگر پورے معاشرے سے چند لوگ اگر نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے معاشرے کے اوپر سے فرض ساقط ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اگر کسی مسلمان کی میت ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے. آج آپ کے سامنے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ کہاں پڑھنا چاہیے، مسجد میں یا مسجد سے باہر. تو اس سلسلے میں صحیح مسلک اور صحیح قول اور صحیح موقف یہ ہے کہ مسجد سے باہر ہی جنازہ پڑھا جائے، جنازے کی نماز مسجد سے باہر پڑھا جائے، یہ افضل ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1240 پر 5 1245 نمبر کی روایت آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے انتقال کی خبر، اس کے فوت ہونے کی خبر اس دن دی جس دن ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور وہاں جا کر کے صفیں درست ہو جانے کے بعد 4 تکبیروں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی. اسی طرح سے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1534 نمبر کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ ان النجاشی قد مات فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی البقیع. نجاشی جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز جنازہ کے لیے بقیع کی جنازہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے جنازے کی نماز ادا کی. شیخ عبداللہ البسام اپنی کتاب توضیح الاحکام جو بلوغ المرام کی شرح ہے، اس کے والم نمبر 3 پیج نمبر 198 پہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد میں ہی نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں ادا کیا کرتے تھے. نبی اکرم، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد میں نماز جنازہ ادا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کا یہ معمول تھا کہ مسجد سے باہر جنازہ گاہ میں جنازہ ادا کیا کرتے تھے. لیکن بعض اوقات مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھ لیا کرتے تھے. البتہ
یہ دونوں عمل جائز ہے. اگر چاہے تو مسجد میں بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو مسجد سے باہر کھلے میدان میں یا پھر عیدگاہ میں بھی نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سلسلے میں افضل عمل یہی ہے کہ مسجد سے باہر نماز جنازہ ادا کی جائے. مسجد میں بوقت ضرورت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کی دلیل ہے صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد، حدیث نمبر 973، اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ، شرح معانی الاثار اور دیگر کتابوں کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علب نئی بیضاء فی المسجد. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد میں ادا فرمائی. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی جنازے کی نماز مسجد میں ادا فرمائی. اور اسی طرح سے موطا امام مالک کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سلیہ علی عمر فی المسجد، عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی گئی. اور اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ بلا شک و شبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازے کی نماز مسجد میں ادا فرمائی، اور صہیب رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی. جمہور اہل علم، جمہور محدثین، امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان تمام کا قول ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا یہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد سے باہر عیدگاہ یا کھلے جگہ پر نماز جنازہ ادا کی جائے. اس کے اگینسٹ میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ مکروہ ہونے کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ کے جائز ہونے پر اجماع ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے. تو میں بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا جو قول ہے کہ مکروہ ہے، اس کے اوپر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں. اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی میں کہتے ہیں کہ مسجد میں میت کی نماز جنازہ پڑھنے میں مسجد میں میت کی نماز جنازہ پڑھنے میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے. عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب تحفۃ الاحوزی میں لکھتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ کی ادائیگی یہ بالکل جائز ہے. اور عبداللہ البسام رحمہ اللہ توضیح الاحکام میں یعنی شرح بلوغ المرام کے اندر لکھتے ہیں کہ جس روایت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ ہے، وہ دلیل جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہے، وہ حدیث قابل حجت نہیں ہے. جیسا کہ حافظ زیلعی نے اپنی کتاب نصب الرایہ کے اندر علامہ نووی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جس روایت سے امام ابو حنیفہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا مکروہ ہے، وہ حدیث بالکل ضعیف ہے. مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اور نماز جنازہ بھی عبادت کی ہی ایک قسم ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المنہاج شرح صحیح مسلم کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارا اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر لکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ جائز، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ مسجد سے باہر عیدگاہ میں یا جنازہ گاہ میں ادا کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح یعنی صحیح البخاری 1327 نمبر کی حدیث سے پہلے کتاب الجنائز الصلاۃ علی الجنازۃ بالمصلی والمسجد، یعنی جنازہ گاہ اور مسجد دونوں میں نماز جنازہ ادا کرنا درست ہے، اس کا باب ہی باندھا ہے. اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور عیدگاہ میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع فتاوی کے اندر، دکتور وہبہ زحیلی اپنی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر، اور سید سابق اپنی کتاب فقہ سنہ کے اندر لکھتے ہیں کہ میت پر مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ افضل یہ ہے کہ مصلی یعنی عیدگاہ اور جنازہ گاہ میں
مسجد سے باہر جنازہ کی نماز ادا کرنا یہ افضل ہے، لیکن مسجد میں اگر نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، لہٰذا مسجد میں بھی نماز جنازہ ادا کرنا یہ 100% جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق علم سیکھنے اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔